الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. آپ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے. لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی. درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے. تو علماء فرماتے درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو مقبول ہی مقبول ہے. پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور آگے عذاب الگ ہے، ادھر تو بربادی ہے ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا سبحان اللہ کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، حدیث پاک کا مضمون ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، یعنی کم نہیں ہونا. اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی، باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا. نفسا نفسی کا دور ہوگا. ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا. جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. پھر خرچ کرنے میں سوچیں. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے، اور آپ بانٹے جائیں. اگر زکوٰۃ دے بھی دی نا اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. نیکی کا کام آ گیا ہے، زکوٰۃ دے چکے. ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکوٰۃ اگلے سال آنا. ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے، ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے. تم بھی دیے جاؤ، اللہ اور عطا فرمائے گا. ایک بات آج یاد کر لیجیے، ویسے تو میرے آقا علیہ السلام جو فرمائے حق ہے، مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا انفسائز کیا، تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا. کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا. ہاں یہ بتا دوں، لاکھ روپے میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا. لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص کھیت میں جائے 2 بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ 2 بوری زیرو ہو گئیں، ختم ہو گئیں. عقل مند بندہ کہے گا 2 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں بعد 2 ٹرک لے کر آئے. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے. یہ تم بیج ڈالو اللہ فصل عطا فرمائے گا، ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے. ایک بندے کے بارے میں مولانا رکی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر، بچا کے رکھ. بولتا نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے، تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا، قید کر دیا. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق دینے آتا ہے رمضان. مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. تو ہمیشہ
ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے، اور اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے، آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں، بات کریں، دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 8 7 8 10% نماز پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7 8 10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں، نہیں دیتے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے، ذہن ہی نہیں ہوتا، بس تھوڑے بہت دے دیے، اتنے دے دو بس، کسی کی شادی کرا دی، کسی کا یہ کر دیا، ہو گئی ہماری۔ کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار؟ اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے۔ زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ پلر آف اسلام ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ پورے سال میں ایک بار، وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈڈکٹ کر دیا گیا۔ اگر میں لاجیکلی بات کروں نا، ہے تو 2.5% ہی، لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے، اگر سمجھانے کے لیے، تو زکوٰۃ تو شاید 1-1.5% بنتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی آپ کا گھر نکل گیا زکوٰۃ سے، آپ کی فیکٹری نکل گئی، آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی، گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گیا، اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی۔ اب بتائیے ہمارا 50% نارملی سرمایہ، وہ گھر، گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان جو ہماری مین چیزیں، فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی۔ اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی، اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے، پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے۔ یہاں میں اپنی بہنوں سے آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ بڑا عجب معاملہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ سونے کی زکوٰۃ اس پر ہے جس کے پاس سونا ہے، چاندی کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جو مالک ہے چاندی کا۔ تو ہماری اسلامی بہنیں جو گھر والیاں ہوتی ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں دیتے زکوٰۃ، کہتے ہیں ہم تھوڑی کماتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ زیور آگ بنا دیا جائے گا، اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے شوہر دیں گے، ٹھیک ہے، اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ نیکی تو شوہر کما گیا نا، فرض آپ پر ہے۔ اور اس کی بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان کی، میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو تاکہ راہ خدا میں جو فضیلتیں ہیں حاصل وہ آپ کو ملیں۔ آپ نے اپنے شوہر کو کہہ دیا، اس نے دے دیا، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ دیتا ہو، وہ نہیں دیا تو عذاب آپ کا ہوگا، کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے، دیندار آپ ہیں، اور آپ دیں تاکہ ایک تو اللہ، دیکھیے یہی تو اللہ سے محبت چیک ہو رہی ہے نا، کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے۔ تو یہ خواتین کو بھی یہ پریکٹس ہر سال کرنی چاہیے کہ یہ میرے زیور، یہ میرا تھوڑا سا حصہ بیچیں اور اس سے میری زکوٰۃ دیں، جو بھی اس کے پورا نصاب بنتا ہے اس کا حساب کریں میری بہنیں، تاکہ یہ اجر، یہ ثواب یہ آپ کو ملے، اللہ اور دے دے گا۔ اسی طرح قربانی کے وقت بھی یاد رکھیے، جو مالدار ہے نا اس پر قربانی واجب ہے، تو اگر عورت ہے تو عورت پر اپنی قربانی واجب ہے، وہ خود اپنے پیسے نکال کر دے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں میری طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ آپ کے شوہر نے، آپ کے والد نے کر دی، اچھی بات ہے، لیکن ثواب تو انہیں مل گیا، آپ اس ثواب میں حصہ لیں تاکہ یہ عادت بنے آپ کی بھی۔ مال سے محبت ہی تو چیک کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں، وہاں یہ دل اور یہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس بندے یا اس بندی کو مجھ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے۔ اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، دین کی محبت عطا فرمائے۔ اچھا زکوٰۃ دینے میں ایک اور بڑا مسئلہ، ایک تو زکوٰۃ پراپر بناتے نہیں ہیں، حساب کر بھی لیا تو زکوٰۃ دینے میں بڑی سستی ہے، یار ہم تو پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں۔ نہیں جناب، اگر زکوٰۃ کا دن آ گیا اور آپ کی زکوٰۃ آپ پر لاگو ہو گئی تو آپ نے اسی دن زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر آپ گریجولی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 سال ایڈوانس ہو جائیں، یعنی مثال کے طور پہ کسی کا یوم نصاب پہلی رمضان اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ روپے، تو 1 رمضان کو وہ 10 لاکھ تو پہلے دے دے تاکہ پچھلے سال کی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اب اگلے رمضان تک وہ ہر مہینے لاکھ روپے دیتا رہے زکوٰۃ۔ اگلے رمضان میں جا کے کیلکولیٹ کر لے، 8 لاکھ دے دیے تھے، اب 10 بنتے تو 2 دے دے، 10 دے دی اور 12 بنتے تو مزید 2 دے دے، کم بنتے ہیں۔ اب ایسا بھی دیکھو شریعت کے طریقے آسان ہے کہ کسی نے پورے سال میں زکوٰۃ دے دی 10 لاکھ روپے، بعد میں کیلکولیشن کی زکوٰۃ تو بنتی تھی 9 لاکھ روپے، تو کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے اگلے سال کی زکوٰۃ کے لیے کیری فارورڈ کر لیں۔ تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور آسانی ہے، تو زکوٰۃ ڈیو ہو جائے تو فوراً دے دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، یہ وبال اپنے اوپر نہ رکھیں۔ اب تیسری بات، زکوٰۃ دیں کس کو؟ اس میں بھی بڑی سستی ہے، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، بھائی ہم کو تو یار ہم بانٹ دیتے ہیں رشتہ داروں میں، اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے چیک کیا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ بس یار اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کی دکان پہ 50,000 کا ادھار کوئی لینے آتا ہے تو 5 سوال کرتے ہو، کدھر سے آئے ہو، کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے، دکان کدھر ہے، ایسے کیسے ادھار دے دوں؟
اپنے پیسے دینے ہیں تو 4 سوال 5 سوال گارنٹیاں بھی لینی ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے تو کوئی محنت نہیں کرنی۔ تو زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ آپ کا میرا کام صرف زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکالنا نہیں ہے۔